بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اپنے اسٹڈی سرکل کا آغاز حسب روایت اور حسب معمول قرآن مجید کی اسٹڈی سے کریں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم پڑھیں گے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے۔ اس کا عنوان ہے لائلٹی ٹو گاڈ، یا خداوند تعالیٰ سے وفاداری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 177 نمبر 177 آیت ہے، اور اس کے الفاظ ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم ولکن البر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ آیت بر بھی کہلاتی ہے خواتین و حضرات، اور اس لحاظ سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کو ایک بڑا نمایاں مقام حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا جو عہد ہے جو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں جو چیز ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وفا کا حق ہے وہ مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے پورا نہیں ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ یہ بات بیان کی جا رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ مشرق اور مغرب میں جو قبلہ ہے وہ اگر اختیار کر لیا جائے، یہ معلوم ہے کہ یہود و نصارہ میں یہ قبلے کے رخ کے بارے میں یہ ہمیشہ سے بحث رہی ہے، اور ان کے ہاں اس وجہ سے ظاہر پرستی آ گئی تھی، اور مذہب کی جو رسمیں ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف رجحان بڑھ گیا تھا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی آج ہے۔ اسی کو پس منظر میں رکھ کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے پہ خرچ کریں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ تو خواتین حضرات، آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ آیت اپنے اندر ایک پورا جہان سموئے ہوئے ہے، اور اس کے اندر جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقت جو ہے یا خداوند تعالیٰ سے جو وفاداری کی حقیقت ہے وہ ظاہر پرستی کے اندر نہیں ہے، وہ کسی ایسے معاملے سے متعلق نہیں ہے جس میں آپ خارج میں اپنے آپ کو بعض رسومات کا اور بعض ریچولز کا پابند کر لیں، بلکہ دیکھیے یہ فرمایا گیا کہ اصل وفاداری تو ان لوگوں کی وفاداری ہے کہ جو پورے دل سے خدا کو مانے، یعنی آپ کے باطن میں خدا کا شعور اور اس کو ایک اکنالجمنٹ فراہم کرنا، اور قیامت کے دن کو مانے، اور یہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کہ قیامت کے دن مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، ہمیں اپنی ہر بات کے بارے میں پرسش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر یہ بھی کہ اللہ کے فرشتوں کو مانیں۔ فرشتوں کو ماننے کے بارے میں خواتین حضرات اسٹریس اس لیے کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، یا قرآن مجید میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہی وہ واسطہ بنتے ہیں خداوند تعالیٰ اور ان کے نبیوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ براہ راست تو ایسا نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو وہ ریویل کریں یا اپنے بندوں کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک ایکسیپشن ہے جب انہوں نے براہ راست کلام کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اور ایک واسطہ ہے وہ ہمیشہ فرشتوں کو حاصل رہا ہے۔ اور انسان کی جو بہت ساری گمراہیاں ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اگر آپ درمیان سے نکال دیں تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے جب آپ اس کو کھوج کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان پھر بھول بھلائیوں میں نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ یہ درمیان کا جو واسطہ ہے یہ فرشتے ہیں، ان پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے۔ یعنی کتابوں کا جو لفظ ہے اس سے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو ماننا ہے،
جو کتابیں خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ان سب پر ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ جو باقی سب کتابیں ہیں وہ اب تراجم کی شکل میں ہیں، ٹرانسلیشنز کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصل زبان میں ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن اس کا حضرات یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پچھلی کتابوں کو ڈسکارڈ کر دیں، بلکہ ان کو قرآن کی روشنی میں آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی الہی ہدایت پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کو وقتاً فوقتاً مختلف موقعات میں جو رہنمائی دی گئی وہ موجود ہے، اگرچہ کہ وہ ترجمے کی شکل میں ہے۔ اس وجہ سے تمام کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کو ہم سمجھیں، ان کو پڑھیں، اور ان کے اندر جو باتیں ہیں جو قرآن مجید کے مطابق ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہی باتوں کی ہے جو قرآن مجید کے ہی طرح بیان ہوئی ہیں، تو ان پر ان کو ماننا ویسے ہی فرض ہے۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کو مانیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں خداوند تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہماری پرسش ہونی ہے، ہم نے اس کے آگے اکاؤنٹیبل ٹھہرنا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ہم اپنی ایمانیات میں اس چیز کا اضافہ کریں کہ قیامت کو بھی مانیں، اور قیامت کو ماننے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکاؤنٹیبلٹی کا ہمیں پورے کا پورا خیال رہے، اور نبیوں کو مانیں، یعنی نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے انسانوں کے لیے ان سب پر ہم ایمان لے کے آئیں۔ تو جیسے کتابوں کے بارے میں ہم تفریق نہیں کریں گے، ویسے ہی نبیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم تفریق نہیں کریں گے۔ تمام کتابیں جو ہیں اور تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی مذہب لے کے آئے ہیں، وہ ایک ہی اسی خداوند کی طرف سے آئے ہیں، اس وجہ سے اس مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو پچھلی کتابیں چونکہ محفوظ نہیں رہیں، پچھلے انبیاء کی تعلیمات محفوظ نہیں رہیں، تو انہیں انحراف ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ انحراف ویسا ہی انحراف ہے کہ جو بعض دفعہ تراجم میں ہو جاتا ہے، اور وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جان بوجھ کے بھی اس میں تبدیلی پیدا کی گئی۔ لیکن اگر اس کو تسلی سے اس کا ہم جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایڈلٹریشن، آپ کہہ لیجیے انٹرپولیشن یا تحریف کا یہ کتابیں زیادہ شکار ہوئیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کے تعلق کو سرزمین عرب سے کاٹنے کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم کی وہاں آمد کے حوالے سے، تاکہ آخری پیغمبر کی جو بعثت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابیں بیان کرتی ہیں، وہ اس کا جو تعلق ہے وہ سرزمین عرب سے کٹ جائے۔ یہ وہ دو بڑے ایریاز ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں گے کہ انحراف ہوا ہے ان کتابوں میں، ورنہ زیادہ تر جو کتابیں ہیں یہ وہی بات بیان کر رہی ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد خواتین حضرات، کتابوں کو ماننے کے بعد اور نبیوں کو ماننے کے بعد یہ ایمانیات کی آپ کہہ لیجیے یہ باتیں ہیں جو ہم نے سب سے پہلے یہاں بیان کی، یعنی اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اسی کتابوں پر ایمان، اور انبیاء پر ایمان۔ تو یہ ایمانیات کی بنیادی باتیں ہیں، ایک مین باتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد یہ فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود، اب آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ انفاق کا ذکر آ رہا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کا ذکر آ رہا ہے۔ اور سرشتہ اگر آپ جوڑ لیں تو دیکھیے جو بات ہو رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کا حق ادا کرنے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وفا کا حق جو ہے یہ ظاہر پرستی میں مضمر نہیں ہے، بلکہ بعض ایسی ہماری طرف سے رویوں پر مضمر ہے جن کی تشریح ہو رہی ہے۔ مجھ سے پہلی چیز ایمانیات ہے جس کی تشریح بھی آپ نے دیکھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انفاق یعنی مال کی محبت کے باوجود، یعنی انسان کو اپنے مال سے بہت تعلق ہوتا ہے، اس کو بچا کے رکھتا ہے، سیو بھی کرتا ہے، استعمال بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اپنے اندر دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ محبت تو ہوتی ہے مال کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں چونکہ غلامی موجود تھی، تو انہوں نے بہت سارے صحابہ نے اپنے مال کو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں صرف کیا۔ آج کل آپ اسی طرح سے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو جیل میں ہیں اور جن کے پاس بعض مالی تاوان کی وجہ سے جیل سے رہائی کا معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی ایکسٹینشن یہ مد وہاں پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن جو یہ کہا گیا کہ مال کی محبت کے باوجود اپنے قرابت مندوں پر وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اپنے رشتہ دار ہیں، خاص طور سے جو خونی رشتہ دار ہیں، خون یعنی بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان پر وہ مال بڑی اپنی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو خود بھی بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سوسائٹی کے کمزور طبقے ہیں، یتیم اور مسکین۔ یہ یقیناً ہر سوسائٹی میں ان کا ایک مقام ایسا رہا ہے کہ ان کے بارے میں یا تو ریاست کو ذمہ داری اور بندوبست کرنا ہے، اور یا شہریوں کو اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔
مسافروں کا ذکر سے کوئی آپ کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، اس زمانے میں مسافروں کا یہی حال ہوتا تھا کہ وہ مارے مارے جاتے تھے، پھرتے تھے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شمار ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھیے یہ فرمایا کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی انفاق تو اوور اینڈ ابو زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اندر اپنا دل لگاتے ہیں، نماز کو کبھی مؤخر نہیں کرتے، نماز کے لیے ایک لحاظ سے وہ دے آر لوکنگ فارورڈ فار دا ٹائم آف پریئر کہ نماز آئے اور میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ نماز کی جو حیت ہے، اس کی جو رکعتیں ہیں، اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس سب کے بارے میں بھی وہ فکر مند اور متوجہ رہتے ہیں کہ وہ چیزیں اچھی طرح ادا ہوں۔ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے اندر جو مختلف باتیں ہم کہتے ہیں، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دعائیں پڑھتے ہیں، ان سب کے بارے میں نماز کا جو اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کے، دل لگا کے، یہ دیکھ کے کہ ہمارا خداوند جو ہے ہماری بات کو سن رہا ہے، ہم ان کو ادا کریں۔ یہ نماز وہ نماز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضوری کی نماز ہے، یعنی ایسی ہے کہ جیسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں حاضر ہیں، وہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ کاش یہ نماز ہمیں یہ کیفیت ہمیں ہر نماز میں نصیب ہو، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ بالکل خدا کے پاس کھڑے ہیں، اور ایک آپ کا جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ وہ بالکل ڈائریکٹ ہے، اور ایک خاص طرح کی طمانینت اور ایک خاص طرح کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ انسان کے دل پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے پھر مزید یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عہد کر بیٹھیں تو اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، عہد ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم اپنے بعض دفعہ زبان کے معاملات میں یا زبان دینے کے معاملات میں بعض دفعہ ہم بہت فراخ دل ہوتے ہیں، لیکن زبان سے کہیں بھی بات کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ہم بعض دفعہ جتنی تندہی کے ساتھ اور جتنے کانشینشیس طریقے سے ان کو آنر کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے۔ تو یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ وہ زبان دے دیں، ایک مرتبہ وہ عہد کر بیٹھیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ اپنی اس بات کو پورا نہ کریں، اپنی زبان کو پورا نہ کریں۔ تو یہ ایک بڑی خاص ہدایت ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور یہ خاص طور سے سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیے انسان اپنے آپ جب کوئی زبان کسی کو دے دیتا ہے تو پھر کوئی بہت بڑا عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس کو ہر حال میں اپنی بات کو پوری کرنا ہے، اور ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم بعض دفعہ بغیر سوچے ہوئے کمٹمنٹس بھی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ کمٹمنٹ کرتے وقت بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم پھر بھی کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ثابت قدم ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یعنی جو تنگی میں، بیماری میں اور جنگ کے موقع پہ ثابت قدم ہے، یعنی گویا کہ تنگی، بیماری، جنگ کا موقع، یہ وہ تینوں وہ مواقع ہیں خواتین حضرات کے جو انسان کو انسیٹل کر دیتے ہیں۔ آپ فائنینشیل کنسٹرینٹس میں ہوں، جب آپ بیمار ہوں، جب جنگ کا موقع ہے، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری آپ کی جو ضروریات ہیں اس طرح سے پوری نہیں ہوتی ہیں، انسان ایک خاص طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن کا شکار بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے ان کو تنگی ہو، فائنینشیل تنگی ہو، چاہے ان کو بیماری ہو، چاہے اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشنز ہوں، وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ دگ نہیں ڈالتے، وہ ہار نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے جو بھی ایفرٹ درکار ہے اس پر پابرجا رہتے ہیں، اس پہ وہ کمیٹڈ رہتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی وصف ہے خواتین حضرات جو اللہ کے گہرے تعلق ہی سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ثابت قدم رہے، اور ثابت قدمی اور پیشنس اور اسٹیڈ فاسٹنس یا پرسیورنس یہ دین کے پر عمل کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر ثابت قدمی ہوگی تو ہمارے اندر بہت ساری ناکامیوں کو کرنے کی ہمت بھی ہوگی۔ ہمارے اندر ثابت قدمی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اکنالج کریں گے۔ اگر ہمارے اندر ثابت قدمی ہوگی تو فیلئرز جتنے بھی ہمارے آتے ہوتے ہیں یا درپیش ہوتے ہیں ان کا ہم پھر بھی مقابلہ کریں گے، کبھی بھی ہار کے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ اگر کبھی کوئی ریورسل ہوگا، کوئی زیادتی ہم سہیں گے تو ہمیشہ اس کے لیے خدا کی طرف دیکھیں گے اور خدا سے مدد مانگیں گے۔ تو یہ دیکھیے کتنی عمدہ اس لحاظ سے ہدایت ہے کہ اگر آپ خدا سے واقعی وفادار ہونا چاہتے ہیں، if you really want to be sincere and faithful servants of God، تو یہ کہا گیا کہ یہ ہیں کام کرنے کے، نہ کہ کچھ ظاہری رسوم، کچھ اپیرنٹ چیزوں کو اپنے آپ کے ساتھ کمٹ کرنے کے، اس سے آپ خدا کے قریب نہیں ہوں گے۔ کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ وہ دل کے کچھ کیفیات سے متعلق ہے، ایمانیات سے متعلق ہے، کچھ اعمال سے متعلق ہے
ایمان اور عمل جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گے تو اصل جو خدا کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بہت کمپریہنسو، بہت ہی جامع قرآن مجید کی آیت ہے، اور اٹ از ایکچولی ورتھ میمورائزنگ. آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیشن کی طرف یا دوسرے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یا روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. مسلم سے یہ روایت لی ہے، یہ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الفجاء فامرنی ان اصرف بصری. حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی نظر ہٹا لوں. گویا کہ خواتین حضرات یہ وہ ایک اہم ہدایت ہے جس کو ہم بعض دفعہ اپنے سے اوجھل کر دیتے ہیں. جو بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسرے جینڈر کو یا اپوزٹ جینڈر سے ہمارا ٹاکرا ہو، خواتین مردوں کے سامنے ہوں یا اگر خواتین کے سامنے ہوں اور آپ کی آنکھیں چار ہو جائیں، آپ ان کو فزیکلی دیکھنا شروع کر دیں تو اپنی نظریں جو ہیں وہ ہٹا لیں کہ دوسرے کی جو فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں یو مسٹ ناٹ اسٹیئر ایٹ دیم، کیونکہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کے تزکیے کا جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو اچانک اگر نظر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ آپ اس نظر کو ہٹا لیں، اور اچانک نظر کا مطلب یہی ہے کہ ارادے کے نظر پڑ جائے. لوگ اس سے کو کنفیوز کرتے ہیں پہلی نظر سے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ پہلی نظر تو معاف ہے بعد میں دیکھنا. پہلی نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اچانک کا ہے. اور کئی لوگ اس کی توجہ یہ کرتے ہیں جی کہ آپ پہلی نظر میں تو جو کچھ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں اور بعد میں بس دوبارہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے، نہیں، اچانک نظر معاف ہے، اچانک نظر پڑ جائے. تو خواتین نظر جو ہے یہ نظر سے مراد ظاہر ہے کہ آپ کی اسٹیئرنگ ایٹ دی اپوزٹ جینڈر. یہ کیوں اتنا زیادہ اس کو اسٹریس کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو یعنی شادی کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بہت ہی اہمیت دی، اور یہ کہا ہے کہ the spouses should be devoted to one another، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے، افیلیشن ہے وہ رہے. اگر آپ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں، خواتین اور مردوں پر اسٹیئر کرتی ہیں، یا مرد یا جو آپ کے شوہر ہیں وہ دوسری خواتین پر اسٹیئر کرتے ہیں، تو آپ کا جو اپنا فیملی بانڈ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی یو آر لوکنگ فار سیٹسفیکشن آؤٹ سائڈ دا میرج بانڈ، جس کے نتیجے میں خاندان کی جو ادارہ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر ہمیشہ سے خاندان کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا کو بھی اس لیے ممنوع قرار دیا کہ اس کے نتیجے میں خاندان کی چولہے ہٹ جاتی ہیں، اور چونکہ بد نظری جو ہے وہ انسان کو وہاں تک لے جا کے کا باعث بن سکتی ہے، اس وجہ سے اس کو روکا گیا. اور اگر وہاں وہ نہیں بھی لے جاتی تو اس سے پہلے بھی اگر بد نظری ہوتی ہے تو انسان کے دل پر، اس کی پاکیزگی پر اثر پڑتا ہے. تو دین جو ہمارا، جیسے کہ ہم اکثر بیان کرتے رہے ہیں، پاکیزگی کا دین ہے. اس کے اندر انسان کے دل کی صفائی، باطن کی طہارت جو ہے وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. سو اس چیز کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو نقطۂ آغاز ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ we must not let our eyes take undue liberty. We must keep checking our eyes. یہ بڑا ایک سنگین امتحان بھی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ہر موقع پہ بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے اصل یہی ہے کہ انسان اس چیز میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے گھر میں جب کھڑکی ہوتی ہے تو کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے، روشنی اس کے اندر بھی آتی ہے، تو جو وہ منظر دیکھے گا اس منظر کا اس پہ افیکٹ ہوگا. تو یہ انسان کی جو آنکھ ہے وہ اس کے دل کی کھڑکی ہے. اگر انسان کی آنکھ آلودگی کا شکار ہو جائے، کسی میل کا شکار ہو جائے، تو دل میلا ہو جاتا ہے، دل میں آلودگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر آہستہ آہستہ بہت سارے ان کاموں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو مزید اسی آلودگی کو، مزید اسی پولوشن کو، اگر میں اس کے الفاظ استعمال کروں، اس میں وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو نظروں کی حفاظت، نظروں کو پہ پہرا بٹھانا، یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مقاصد کی طرف متوجہ رہے، جو زندگی کے اعلیٰ مقاصد ہیں ان کی طرف اس کی توجہ رہے، اور بیوی سے اس کے جذبات ہیں وہ وابستہ رہیں. خاندان کے ادارے سے شوہر اور مرد دونوں، شوہر اور بیوی دونوں جو ہیں وہ باہر نہ دیکھیں، اور ان کی تسکین جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے ہی سے ہو. سو ان سب چیزوں کے لیے پھر یہ پہرا لگا دیا گیا کہ آپ مسٹ ناٹ اسٹیئر ایٹ دی اپوزٹ جینڈر ان دس وے. یہ ایک ایسی اہم بات ہے، اور میں کبھی یہ سوچتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کہ یہ
جتنی یہ اہم ہے اتنی ہی شاید نگلیکٹڈ بھی ہے. یعنی ہم اس چیز کو اب کوئی شاید غلط بات نہیں سمجھتے اور اس سے کہیں کہیں آگے جا کے بہت سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر وی مسٹ کم بیک ٹو آور بیسکس، وی مسٹ ریٹرن ٹو آور بیسکس جسے کہتے ہیں نا. اور وہ بیک ٹو دا بیسکس والی بات ہے کہ ایوری ایکٹ آف پائٹی ایکچولی اسٹارٹس آف دا پیور انٹینٹ. یعنی آپ کی جو انٹینشن ہے، آپ کا جو دل ہے وہ پاکیزہ ہو، اور وہ پاکیزگی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو جنت ہے، جو پیراڈائز ہے، وہ اصل میں پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. وہاں پہ ایسے لوگ کہ جو آلودہ ہو چکے ہیں یا میلے ہیں یا جن کا دل میلا ہے، وہ وہاں داخل نہیں ہوں گے. تو دین اور مذہب ہمیں جتنی بھی ہدایات دیتا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، وہ معیشت میں ہو، معاشرت کے اندر ہو، وہ کسی بھی پہلو میں ہو، اس کا جو مقصد ہے خواتین حضرات وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر، ہم سب کے اندر پاکیزگی پیدا ہو. اسی پاکیزگی کا جو قرآنی نام ہے وہ تزکیہ نفس ہے. یعنی قرآن چاہتا ہے کہ تزکیہ ہو انسان کا. قد افلاح من تزکا، قرآن نے کہا کہ وہ آخرت میں فلاح پا گیا کہ جس نے تزکیہ اپنا کیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمیں اپنے پہ لاگو کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ میں عرض کروں گا کہ یہ ذمہ داری ہے ایز رسپانسبل پیرنٹس کہ ہم اس غض بصر کو یا نظر کی جو یہ خاص پہلو ہے وہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ جنریشن کو اچھی طرح سے سمجھائیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، اگر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مقاصد کے لیے ڈیووٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو زندگی ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں گزرے، وہ خدا کے ساتھ تعلق کے ساتھ گزرے. تو یقیناً یہ کوئی امپاسبل ٹارگیٹ نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن اٹ از ویری مچ اٹینیبل اینڈ کین بی اکمپلشڈ. آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم بائبل کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں. تو بائبل کا جس حصے کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں خواتین حضرات، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا طویل حصہ ہے لیکن یہ لوکا کی جو انجیل ہے، گاسپل آف لوک، اس کا یہ 6واں باب ہے اور آیت نمبر 36 سے لے کے 49 تک، انفیکٹ 26 ہے. آیت نمبر 26 سے لے کے 49 تک کی جو آیتیں ہیں لوکا کی انجیل میں، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں: جو تیری اپنی آنکھ میں ہے تو کیوں کر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے. بلکہ معاف کیجیے گا، یہ پچھلے صفحے پہ ہمیں جانا ہوگا. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ be full of pity even as a father is full of joy. یعنی اپنے دل کے اندر آپ کو یہ پٹی رکھنا ہے، یہ اپنی ایک خاص طرح کی رحمدلی رکھنی ہے کیونکہ تمہارا باپ بھی رحم دل ہے. دوسروں کی عدالت نہ کرنا کیونکہ تمہاری بھی عدالت نہیں کی جائے گی. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا اس طرح سے آپ محاسبہ کریں گے تو پھر آپ کا بھی محاسبہ کیا جائے گا. اگر آپ نہیں کریں گے دوسری کی عدالت نہ کرنا تو تمہاری اپنی بھی عدالت نہیں کی جائے گی. دوسروں کو مجرم قرار نہ دینا تو تم کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جائے گا. معاف کرو تو تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وہ تم کو بھی دیا جائے گا. ہاں، جس حساب سے تم نے دیا ہے اسی حساب سے تم کو دیا جائے گا. بلکہ پیمانہ نہ دبا اور ہلا کر اور لبریز کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. پھر عیسیٰ نے یہ مثال پیش کی: کیا ایک اندھا دوسرے اندھے کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ ایسا کرے تو دونوں گھڑے میں گر جائیں. شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ جب اسے پوری ٹریننگ ملی تو وہ اپنی استاد ہی کی مانند ہوگا. تو کیوں غور سے اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑے تنکے پر نظر کرتا ہے جبکہ تجھے وہ شدید نظر نہیں آتا جو تیری آنکھ میں ہے؟ تو کیوں کر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہرو، مجھے تمہاری آنکھ میں پڑا تنکا نکالنے دو، جبکہ تجھے اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا؟ ریاکار، پہلے اپنی آنکھ کے شیطیر کو نکال، تبھی تجھے بھائی کا تنکا صاف نظر آئے گا اور تو اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا. نہ اچھا درخت خراب پھل لاتا ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل لاتا ہے. ہر قسم کا درخت اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے. خاردار جھاڑیوں سے انجیر یا انگور نہیں توڑے جاتے. شخص کا اچھا پھل اس کے دل کے اچھے خزانے سے نکلتا ہے، جبکہ برے شخص کا خراب پھل اس کے دل کی برائی سے نکلتا ہے. کیونکہ جس چیز سے دل بھرا ہوتا ہے وہی چھلک کر منہ سے نکلتی ہے. تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہہ کر پکارتے ہو، میری بات پر تو تم عمل نہیں کرتے؟ لیکن میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص اس کی مانند ہے جو میرے پاس آ کر میری بات سن لیتا
اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا مکان بنانے کے لیے گہری بنیاد کی کھدائی کروائی، کھود کھود کر وہ چٹان تک پہنچ گیا، اسی پر اس نے مکان کی بنیاد رکھی، مکان مکمل ہوا تو ایک دن سیلاب آیا، زور سے بہتا ہوا پانی مکان سے ٹکرایا لیکن وہ اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوطی سے بنایا گیا ہے۔ تو آپ خواتین حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح جو جب نصیحت کرتے ہیں اور جب اپنے جو ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے ان کا وہ دل پگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے زمانے میں جو نوبت آ چکی ہوئی تھی، جو فریسی اور فقیہ جو یہودیوں کے اس وقت موجود تھے، ان کے یہاں جو سب سے بڑا ایک انحراف پیدا ہو چکا تھا کہ وہ ان کے دل بہت پتھر ہو چکے ہوئے تھے، اور ان کے ہاں کوئی ہمدردی اور دوسرے کے ساتھ تعلق وہ اس طرح سے نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ قانون کا ایسا انہوں نے اپنے گرد ایک لبادہ اڑا ہوا تھا کہ وہ قانون کو فالو کرنے کے لیے بال کی کھال اتارتے تھے، اور اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو حکمت پائی جاتی ہے، وہ اکثر اوقات اسے وہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیے جو باتیں حضرت مسیح کر رہے ہیں، ان کی اگر آپ محل میں رکھ کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یعنی دوسروں کی عدالت نہ کرنا تو تمہاری بھی عدالت نہیں کی جائے گی، یعنی مراد وہی ہے کہ دوسروں سے جب آپ بے وجہ ان کا محاسبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ خداوند تعالیٰ کرے گا۔ اگر لوگوں سے آپ نرمی کریں گے، لوگوں کو رعایت آپ دیں گے، تو آپ کے ساتھ آپ کو بھی رعایت دی جائے گی۔ دوسروں کو مجرم قرار نہ دینا تو تم کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ مراد وہی ہے کہ بغیر وجہ کے آپ کسی کو مجرم قرار دیں یا کسی بہت چھوٹی سی بات پہ اس کو ایک بہت بڑے جرم کی طرف منسوب کر دیں، تو یہ کہا گیا کہ اگر تم نے یہ کیا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اگر تم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس سے بچا کے رکھیں گے۔ اور دیکھیں فرمایا معاف کرو تو تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وہ تم کو بھی دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں تو پھر اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا دائیا پیدا کریں، اور جس حساب سے تم نے دیا اسی حساب سے تم کو دیا جائے گا، بلکہ پیمانہ ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہاری جھولی میں ڈالا جائے گا۔ یعنی the more that you spend on others, the more that you look after others، اتنا ہی آپ کو ریٹرن ملے گا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ جو آپ دوسروں سے کریں گے وہی پھر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیے آگے جو نصیحت کرتے ہوئے مسیح فرماتے ہیں کہ آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اندھے جو ہیں وہ اندھوں کو راہ دکھائیں، یعنی the blind cannot show the way to the blind، یعنی ضروری یہ ہے کہ جو راہ دکھانے والے ہوں وہ بینا ہوں، وہ ان کو نظر آتا ہو، ورنہ دونوں ہی گڑھے میں گر جائیں گے جا کے۔ یہ بتایا گیا کہ انسان جو رہنمائی دینے والے ہوتے ہیں، انسان جو رستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ واقعی پھر ان کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کرنا چاہیے کہ وہ عقل کے اور دل کے اندھے نہیں ہیں، ان کو روشنی اگر ان کے صرف آنکھوں ہی میں نہیں ہے بلکہ ان کے دل میں بھی ہے، ان کے ہاں صرف بصارت نہیں ہے بلکہ بصیرت بھی ہے۔ They just don't have sight but they also have insight۔ تو یہ حضرت مسیح ہی کا کمال ہے کہ وہ جس طرح سے اتنی عمدہ بات کرتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ جب اسے پوری ٹریننگ ملی تو وہ اپنے استاد ہی کی مانند ہوگا، تو کیوں اور سے اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑے تنکے سے تو نظر کرتا ہے۔ یعنی شاگرد جو ہے وہ اپنے آپ کو جب وہ استاد سے بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو بنا نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو خداوند تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو ترجمے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط ملت ہو گیا، لیکن جو اوریجنل بات ہے قریب قریب وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاگرد جب اپنے آپ کو استاد سے بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا پھر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اپنے آپ کو درست طریقے سے معاملہ کرے تو اپنے آپ کو اپنے استاد ہی کی مانند پائے گا، گویا کہ جیسے استاد نے اس کو انکریج کیا وہ بھی اپنے آپ کو کی جگہ پر محسوس کرے گا۔ اور پھر دیکھیے خواتین حضرات کہ اپنی آنکھوں میں پڑا ہوا ہمیں وہ شیطیر نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا نظر آتا ہے۔ یہ اردو کا محاورہ بن چکا ہے، لیکن یہ اصل میں بائبل سے آیا ہے، اور یہ بائبل ہی کی پیسج کہ اپنے آنکھ کے شیطیر کو، یعنی اتنا بڑا شیطیر بڑی چیز کو کہتے ہیں، تنکا بہت چھوٹا ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر جو بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں حضرت مسیح نے توجہ دلائی ہے کہ دوسروں کی بڑی برائیوں کو چھوڑ کے پہلے اپنی چھوٹی برائیوں تو ختم کیجئے، یعنی دوسروں کی چھوٹی برائیوں کو آپ نظر انداز کیجئے، اپنی جو آپ کے اندر اتنی بڑی بڑی کمیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو متنبہ رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ ایسا کریں گے تبھی آپ کا معاملہ خداوند تعالیٰ کے ہاں درست ہوگا۔ اور درخت جو ہے وہ کبھی اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے پھل سے نہ پہچانا جائے، وہ اپنے پھل سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ جو پھل
اس درخت پہ لگے گا اسی کے لحاظ سے اس کی قدر اور منزلت بھی ہوگی. دار جھاڑیاں جو ہیں یا انجیر ہیں یا انگور ہیں وہ اصل میں اپنے اپنے مقام کے لحاظ ہی سے ہوتے ہیں. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جہاں پہ بھی وہ ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے وہ پہچانے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اندر سے وہ اچھا ہو اور باہر سے اس کے منہ سے جو بات نکلے وہ اس سے مختلف ہو. نہیں، اگر جو اس کے خارج میں اس کو نظر آئے گا، جو گفتگو کرے گا، وہی پھر اس سے اس کے بارے میں اس سے منسوب کیا جائے گا. اور پھر دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ برے شخص کا خراب پھل اس کے دل کی برائی سے نکلتا ہے. یعنی انسان کے اندر کے جو برے جذبات ہیں، برے خیالات ہیں، یا زبان سے جو برائی نکلتی ہے، یہ زبان نہیں کچھ کر رہی، زبان تو صرف اس کا ایک ذریعہ ہے. اصل چیز وہ دل کے اندر کینہ اور بغض موجود ہے جو یہ چھلک کر اور باہر آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ مجھے تم اتنا اسٹیٹس جو دے رہے ہو اور پھر مجھے اس پر عمل نہیں کرتے. یہ خداوند کے لفظ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہاں آسمانی باپ کی مراد ہے، یعنی گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا ایک ریورڈ بندہ، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور پھر یہ آگے بتایا گیا کہ دیکھیے کہ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا مکان بنانے کے لیے گہری بنیاد، یعنی بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ شخص کس کی مانند جو میرے پاس آ کے میری بات سن لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. یعنی یہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قدر و منزلت بھی بتاتے ہیں اپنے فالوورز کو، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ آ کے میری بات سنتے ہیں تو پھر آپ اس کے نتیجے میں جو عمل کریں گے اس کے اندر بنیاد بہت اسٹرانگ ہوگی. اٹ ول ہیو اے اسٹرانگ بیس، اور بڑی بڑی آندیاں جو ہیں اس مکان کو گرا نہیں سکتی. وہ مراد یہ ہے کہ انسان کا جو پیغمبر کے ساتھ تعلق ہے، جو کچھ اسٹرینتھ اس کو وہ دیتا ہے، اور جو جس طرح سے اس کے نتیجے میں وہ اپنی اسٹرینتھ کو حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص طرح سے جڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کو آندیاں نہیں اڑا سکتی، ان کو اسٹارمز نہیں ختم کر سکتے، کیونکہ وہ جو تعلق ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آندھی جو آئے، کچھ بھی ہو، وہ جو شمع اس نے جلائی ہے وہ بجھ نہیں سکتی. تو یہ آپ خواتین رات دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں، ہم نے بھی جتنا بھی بائبل کا حصہ پڑھا ہے اب تک، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اسی طرح سے عام مثالوں سے ہمارے دل کو نرم کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی جو پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں، سامنے جو پڑھی ہوئی حقیقتیں ہیں، وہ ہمارے سے اوجھل ہو جاتی ہیں. یعنی دور دور ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن نزدیک کی چیز نظر نہیں آتی. تو وہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور اچھے اسلوب میں متوجہ کرتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ از دل خیزت بس دل ریزت، کی جو دل سے نکلتی ہے اور دل میں پیوست ہو جاتی ہے. اور اناجیل کا یہی وہ خاص اسلوب ہے جسے پڑھ کے انسان بجٹ میں آ جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے، اور اس پر وہی افیکٹ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ادنا کمپیرزن ہے کہ جب آپ شعر سنتے ہیں، اچھا کوئی شعر، تو آپ ایک خاص طرح سے حظ اٹھاتے ہیں. ظاہر شعر کو تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کیفیت ہے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کو ایک خاص طرح کا سرور آتا ہے، ایک ذہنی سکون ملتا ہے جب کوئی ادبی چیز آپ پڑھتے ہیں، تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے جب اس طرح کی آپ کو گفتگو ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی ایک خاص طرح کی طمانینت ہے جو آ گئی ہے. خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اس سیگمنٹ کے یا اسٹڈی سرکل کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے ڈپریشن، از اٹ اے ویکنڈ مائنڈ ڈیزیز. کیا ڈپریشن جو ہے یہ خالی دماغ کی بیماری ہے؟ یعنی سوال صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سب ایک لو فیلنگ کا کبھی کبھی نہ کبھی شکار تو ہو جاتے ہیں. یعنی دن میں ایسے مواقع آ سکتے ہیں، ہفتوں میں آ سکتے ہیں، یا مہینوں میں، کہ جب انسان کا جو اپنی جو شخصیت ہے، یا اپنا جو اس کی جو ایک روٹین ہے، he feels or she feels bogged down. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ because of the fact we have nothing to do, we are not preoccupied، یعنی کوئی مقصد نہیں زندگی کا ہوتا، یا ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا. جب آپ ویلے ہوتے ہیں، خالی ذہن ہوتے ہیں، خالی دماغ ہوتے ہیں، وقت آپ کے پاس بہت ہوتا ہے، تو پھر ہر طرح کے خیالات جو ہیں وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں، اور آپ کو بعض دفعہ اس ڈپریشن یا اس ہوپلیسنس کی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم گڈ فار نتھنگ. تو سوال یہ ہے جس میں آپ سب لوگ اپنی رائے دیں کہ کیا ڈپریشن جو ہے وہ صرف اس سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس، یعنی ڈپریشن تو پیدا ہو جاتا ہے، اصل چیز یہ کہ کیا وہ پرسسٹ اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی زندگی میں کچھ کرنے کو نہیں ہے، کیونکہ شاید اگر کچھ کرنے کو ہو تو ڈپریشن یا برے خیالات تو پھر بھی آئیں گے، لیکن چونکہ آپ کچھ کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کو کچھ ٹارگٹ ہوگا، کچھ آبجیکٹو ہوگا، تو یو بی فائٹنگ دیٹ تھنگ آف. جی تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant of the day is Shabana Sadi. Please go ahead.
یہ جو ٹاپک ہے میرے خیال میں جو یہ والی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی دماغ ہونے کی وجہ سے شاید یہ ہوتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ بعض دفعہ امید کو چھوڑنے اور حوصلے کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان اس کا شکار ہوتا ہے، خود بھی اسپیس سے گزر چکا ہوں، تو اس میں بھی میں یہ سمجھتی رہی ہوں اس وقت میں کہ شاید میں تو بالکل ہی زیرو ہوں، میرا دنیا میں پتہ نہیں کیوں مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس کا میں نے پھر اس کے بعد جب میں اس فیز میں آئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں تو بہت ہی غلط جگہ پہ پہنچ گئی ہوں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا کی اور میں نے خود اپنی مسلسل کاؤنسلنگ کی، اور صرف دعا، دو چیزیں بس، اپنی خود کی کاؤنسلنگ اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل رابطہ اور دعا. اور اس کے بعد میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ ایک بار نکال لے تو مجھے اس سے، پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا اس سے. بہت کوشش کرنی پڑی، بہت محنت کرنی پڑی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اب میں بہت اسٹرانگ ہو گئی. اب مجھے انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں اپنے پہ بھروسہ رکھتی ہوں. جب اللہ ساتھ موجود ہے تو کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اور اپنے اوپر کانفیڈنٹ، اپنے آپ کو ہوپ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اب پہلے سے زیادہ میں اسٹرانگ ہوں. شبانہ صاحبہ، سوال تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ڈپریشن جو ہے وہ خالی دماغ یا خالی یعنی وقت کا، جب انسان کے پاس بہت سرمایہ موجود ہو، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہو، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈپریشن کا جو افیکٹ اور امپیکٹ اس کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ پے در پہ ناکامیاں انسان در میں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریسڈ ہونے لگتا ہے. یہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ پھر انسان اپنے آپ سے مایوس ہونے لگتا ہے. تو انسان پہ چاہتا ہے کہ باہر سے ہیلپ آئے، تو باہر سے ہیلپ تو نہیں آیا کرتا، خود کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. تو جب آپ خود اسٹرانگ ہو تو جیسے حالات ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سہارے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. باہر سے تو کوئی نہیں آپ کو کھڑا کر سکتا. جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر آپ انشاءاللہ آئندہ نہیں جائیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. Next up, we have Rakia Khwaja. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد، میں فیل کرتی ہوں کہ ڈپریشن ڈیورنگ آج کل جو پینڈیمک ہے is a very normal thing happening to everyone, where we are totally not having anything to do. This is perfectly understandable. But if the depression is lasting for more than a couple of weeks and it is getting more severe, then depression is a very serious disease due to chemical imbalance, and we cannot just say that okay, depression is there because we have a vacant mind. I don't think it works that way. I have seen family members with depression who were finally treated and were able to come out of it, but we cannot say that because they were free and vacant, that's why they got depressed. And your belief in God is always there, it's very strong, but it will not help you to remove depression unless you get it medically attended to. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جب یہ تھوڑا پرولونگ ہونا شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کسی خالی ذہن ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ ایک مرض کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کیمیکل امبیلنس جو ہے دماغ کا، بیکاز برین ہیز دیز کیمیکلز، امبیلنس کی وجہ سے آپ کو جو سگنلز مل رہے ہوتے ہیں فرام دا برین وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ ایز ایف یو آر ناٹ فیلنگ اپ ٹو اٹ. تو پھر آپ کو لازماً ایک میڈیکل انٹروینشن کی طرف جانا چاہیے اگر یہ لمبا ہو جائے. عائشہ ناصر نیکسٹ. جی، ڈپریشن کے حساب سے میں تو یہ بولوں گی کہ اوور تھنکنگ سے زیادہ ہوتی ہے یہ، کیونکہ اور میں بہت دور ہی رہتی ہوں اوور تھنکنگ سے. اور خالی دماغ تو کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسے خالی بیٹھی رہتی ہوں، پر اوور تھنکنگ سے اور نیگیٹو چیزوں سے میں زیادہ دور رہتی ہوں. تو میں خالی بھی بیٹھی رہتی ہوں تو میں اچھی چیزیں سوچتے رہتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. میں کبھی نیگیٹو میں جاتی ہی نہیں مجھے ڈپریشن یا اس طرح سے. تو میں پہلے ہی سب چیز سے میں الحمدللہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں خالی بھی بیٹھے رہیں تو کچھ اچھا ہی سوچیں جو پازیٹیوٹی آئے اندر، دور ہی رہے اس سے. آپ نے بڑی اچھی ہمیں بتایا بات کہ اوور تھنکنگ ہے کہ آپ ہر چیز کو اوور تھنک شروع کر دیں اور اس کے پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں، تو وہ ظاہر ہے کہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اوور تھنکنگ کرنے سے. اور
اس کو بڑا عمدہ طریقے سے حضرت مسیح نے, ابھی ہم نے بائبل کا حصہ پڑھا, جیزس نے ایک جگہ بیان بھی کیا ہے کہ think not of tomorrow, let tomorrow take care of its own self, each day has its own troubles. یعنی آپ ہر دن کو الگ لیں, ہر دن کا اپنا ایک معاملہ ہے, کل آئے گی تو خدا تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی رستہ نکال دے گا. ہر دن کا ایک اپنا معاملہ ہے, تو اسی کو وہاں پر حل کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی مقصد سے اگر آپ جوڑیں گے, اتنا ہمیں ضرور ظاہر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ویکنڈ نہ ہوں لیکن مقصد سے جڑنا جو ہے وہ بہرحال انسان کو متحرک رکھتا ہے, موٹیویٹڈ رکھتا ہے. So to attach ourselves to a cause, to a purpose in life, it always helps. کیونکہ آپ جب اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بادر تو کرتی ہیں لیکن پھر they don't bog you down. So بہت بہت شکریہ عائشہ آپ کا. We also have an answer on Facebook. Someone who wrote, مقصد حیات صلہ علمی نہ شکوار مخلوق خدا صلہ تعلیقی ڈپریشن کے بڑے وجوہات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. Something very similar. Rohan, you're up next. Please go ahead. Yes. So awakened minds disease, I think temporary sadness کو آپ کہہ سکتے ہیں maybe, but depression I don't think that it's awakened mind disease. اس کی reasons genetic ہوتے ہیں, آپ کو maybe کوئی trauma ہوا ہو, chemical imbalance ہوتا ہے, dopamine and serotonin بہت زیادہ ہو جائے بہت کم ہو جائیں, stress یا sometimes medicine کے side effects ہوتے ہیں. I don't think کہ یہ awakened mind سے ہوتی ہے. I myself have been suffering from it for more than 2 years. اور مجھے یہ جو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم فارغ بیٹھے رہتے ہو یا پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتے, نماز نہیں پڑھتے, تو اس سے تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے. They actually do more harm than help. I mean, that's the last thing you want to hear when you're thinking about suicide. And so I think ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے you should go to a doctor and a therapist. بالکل صحیح ہے. I think this is a very valid point کہ بعض دفعہ یہ جو یعنی ایک جو چیز بڑی بہت ہی کلنگ ہے اور جو کاٹتی ہے وہ لوگوں کی جو تانے ہیں, اور جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو انسان ہو سکتا ہے کہ پرسن کین فائٹ his own desires and his own problems, لیکن when people start I mean taking a lot of یعنی بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں جو بالکل نیڈلیس ہوتی ہیں اور بے بنیاد ہوتی ہیں, تو یہ پھر سارا معاملہ پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے another important thing جو روحان آپ کی بات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ person who is around you and he is in a depressive state, تو اس کو آپ نے بوسٹ کرنا ہے. اس کو اگر آپ نے کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا, it's not going to help in any way. یعنی اس کو آپ انکریج کریں, اور you don't know کہ ایک آدمی سیدھا اپنے آپ کو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کے اندر جو ہلچل ہوتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ ایک بہت سینئر سائیکیٹرسٹ نے ہی ایکچولی کمیٹڈ سوئسائڈ. تو بہت اسٹڈیز شروع ہو گئیں کہ بھئی سائیکیٹرسٹ, a person who was a doctor, who was a person who was meant for actually solving these issues, became a target of these. تو یہ کیسے ہے, اور اپیرنٹلی کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کے اندر جو ہلچل بعض دفعہ ہوتی ہے, no one is able to judge it. A calm face can be misleading. تو اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, قریبی لوگوں کے ساتھ, you must have a much more deeper relationship, so that if you know such people کہ بھائی بعض دفعہ ایک انسان اندر سے اتنا دکھی ہوتا ہے, اندر سے اتنا ڈپریسڈ ہوتا ہے, لیکن اس کی جو لکس ہیں, اس کی جو گفتگو ہے, that they actually belie, I mean they don't reflect that inner self. So that is something which is very important. اور above all جیسے آپ نے روحان کہا کہ I mean the surroundings and the people around such people should never make fun, اور کبھی ان کو کسی ایسی طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے کوئی وہ کسی مصیبت کا شکار ہیں اور وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈوپامین یا سیروٹونین, یہ ساری جو وہ کیمیکلز ہیں, خاص طور سے اگر یہ وہ آپ بہت زیادہ آپ کے یہاں ایکیومولیٹ ہو جائیں, جمع ہو جائیں, تو ریلیز اگر وہ نہیں ہوتے تو دے کاز اے فارم آف ڈپریشن. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایکسرسائز ہے, یعنی آئی ایم جسٹ elaborating more on what you have just suggested, کہ one of the mechanisms which releases these chemicals, dopamine خاص طور سے, is this physical workout, physical exercise. The large quantities of dopamine is released. اس کے نتیجے میں you become a better person, you become a relieved person. So one of the antidotes to depression is this cardio exercise, and I think thank you very much Ruhan for pointing this out. Next up we have Asiman Dalib Mufti. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
مائلڈ لوز جو ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایملیسنس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد اپنا جو ہے وہ بنانا چاہیے، لیکن وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا پیتھولوجیکل ڈپریشن جو ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ مائلڈ لوز آ رہی ہیں. اور سم ٹائمز جیسے کہ آپ نے سائیکیٹرسٹ کی ایگزامپل دی ہے، تو بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ ماسکڈ ڈپریشن ہوتا ہے، بلکہ آج کل ایک ٹرم اسمائلنگ ڈپریشن جو ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنی ان چیزوں کو سوشل اسٹگما اتنا زیادہ سیویئرلی اٹیچڈ ہے کہ وی کیپ آن اسمائلنگ، اور بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو زیادہ ماسک کرنے لگتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں جج کریں گے. اور وہ ڈپریشن کا شکار بندہ تو آلریڈی اتنی لو سیلف ورتھ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی کرٹیسزم جو ہے وہ لینے کا بالکل بھی متحمل نہیں ہوتا. اور اس میں اس پروگرام میں چونکہ یہ بات ہوئی ہے تو ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سوئسائڈ رسک اسیسمنٹ بلکہ ہمیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جن میں ہمیں ڈپریشن نظر آتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی اور ایک جان جو ہے ہم بچانے کا باعث بن سکیں گے. تو جہاں کہیں بھی ہمیں لو فیلنگ کسی میں نظر آئے ملے تو، اور ہمیں لگے کہ وہ ایک کنٹینیوس پیٹرن اس کا اس طرح کا ہے، اس کے کوئی سائن اینڈ سمٹمز ایسے آ رہے ہیں، کوئی بندہ اس طرح کے باتیں کر رہا ہے کہ میرا مرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ سوئسائڈ رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کسی کی جان بچانے کا، ہاں، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ضرور مقصدیت پیدا کرنی چاہیے اور اپنی ایکٹیویٹیز اور فروٹفل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے. شکریہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے آسمہ صاحبہ، اور خاص طور سے جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ یہ اس کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے. اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو لوگ اس سے اچھا نہیں سمجھتے سوسائٹی کے اندر. وہ کہیں گے جی اچھا یہ خیر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، اور دے ڈونٹ ریئلائز کہ جیسے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ذہن کا جو ڈاکٹر ہے اٹس لائک این آرڈنری تھنگ. یعنی جیسے آپ کے سر میں اگر درد ہوتی ہے یا پیٹ میں درد ہے تو یو ٹیک اے ٹیبلٹ فار دیٹ، یو گو ٹو اے ڈاکٹر فار دیٹ. تو بالکل ویسے ہی ذہن جو ہے وہ ایک آماج گاہ ہے انسان کی خیالات کی اور بہت ساری پریشانیوں کی بھی. تو اس کی اینٹی ڈوٹ کے لیے اگر آپ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ اس کو ہمارے ہاں واقعی اسٹگما سمجھا جاتا ہے اور ایک برا نشانی سمجھی جاتی ہے، جیسے ہی از لاسٹ اٹ، بندہ جو ہے از گون آف ہز مائنڈ وغیرہ. تو یہ اور زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کو افیکٹ کر سکتی ہے اور کبھی نہ کبھی کرتی ضرور ہے، کیونکہ انسان تو بہرحال ایکسپوزڈ رہتا ہے ایکسٹریم سچویشنز کے ساتھ، خوشی سے بھی اور غمی سے بھی اور محرومی سے بھی. اس وجہ سے یہ ایک آہستہ آہستہ ہم سب کو مل کے سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو سائیکیٹرسٹ کی طرف دکھانا چاہتا ہے تو اس کو شرمندگی نہ ہو کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے بارے میں بتایا جی کہ ہاں آئی ایم سیئنگ اے سائیکیٹرسٹ دیز ڈیز. یہ شرمندگی جو ہے وہ ہمارے مشرقی کلچر میں بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اور اتنا چھپاتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے ہی نہیں جاتے کہ بھئی کون اس کو اس کا اظہار کرے گا. تو بہت شکریہ جی آپ کا اس طرف توجہ دلانے کا. احمد شعیب, you can go ahead. Assalamu alaikum. I think that a vacant mind, as someone mentioned earlier, it basically leads to overthinking. Like sometimes if I want to buy something on the internet and I have nothing to do, I'll keep on looking at it, find everything I can about it. And sometimes that could lead to depression. If you are having negative thoughts in the first place, the overthinking could lead to depression, but I don't think it would necessarily lead to depression. It could lead to you being, exhausted or something like that. So یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ it's not always it should necessarily lead to that. It can potentially do that. تو اوور تھنکنگ بعض دفعہ اوور سینسٹیوٹی کی بھی وجہ سے ہوتی ہے. People are oversensitive and because of that they keep overthinking and they are over conscientious also. They would not like to do something wrong, not like to hurt people. So that actually makes them do more than actually they would be required to do. So it's not always overthinking that leads to depression, but too much overthinking can be a cause of depression, I would say. اور یہ جو آہستہ آہستہ ہم اس کو OCD کہتے ہیں, obsessive compulsive disorder, which arises in various fields of life, وہ بھی اسی وجہ سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ you become compulsive in your reactions اور آپ they become your second nature. آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن absolutely right کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی کاز بنتا ہے. At times over sensitive ہونا یا over think کرنا is the need of the hour.
it does, I mean, have its own benefits, but it can be something which is potentially dangerous too. So thank you for that, Ahmed. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Frankly, I actually agree. Yes, the depression has many causes, although it doesn't have to be um, like because of vacant mind. But if we have depression because of any kind, but we start to work towards a goal or help others or solve their problems, then we will forget about our depression eventually. So there is a truth in this saying. Right. So ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि I mean there is some semblance of truth also कि आप अगर attach yourself to a cause, तो आप अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा motivated रखें कि भाई I have to achieve something, तो जो चीज़ें हैं which try to sidetrack you, they will bother you still, but उनकी जो botheration है you'll be able to overcome because you have a thing which has been fixed before you, a target that you have to achieve before yourself. تو ایسا نہیں ہے کہ بات بالکل ہی غلط ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس ویری ہیلپ فل. آپ اگر سامنے کوئی زندگی کا ٹارگیٹ اور کسی کا مشن ہوگا تو دیٹ ول کیپ یو گوئنگ اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ کوڈ بی اے ویری گڈ اینٹیڈوٹ ٹورڈز دیز نیگیٹو فیلنگس. سو تھینک یو ویری مچ فار this advice. Next up we have Malik Rais. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میرے خیال سے جیسے روحان صاحب نے بھی کہا کہ ڈپریشن چاہے جینیٹک یا انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے مین ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کئی سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو ایگراویٹ کرتے ہیں یا پری ڈسپوز جس کو ہم کہیں گے. جیسے منفی ذہنیت یا بدلے کی نفسیات ہمیں ہو یا احساسی کمتری کا ہم شکار ہو، یا کئی سچویشنز ایسی آتی ہیں جس پہ ہم دوسرے کے ساتھ وی انٹر ان اے وربل ڈیول، تو وہاں پہ ہم ہار جاتے ہیں. پھر اسی نفسیات اسی کیفیت کا ہمارے اوپر جو حاوی ہو جاتی ہے، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک کارن بن سکتا ہے، ایک کاز بن سکتا ہے ڈپریشن میں چلے جانے کا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالے وہاں پہ، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فلما فجورا و تقوا، یعنی اس چیز کو لے کے چلے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کر کے یہ بات ماننی چاہیے کہ غلطی میری ہے. کیونکہ جب بھی ہم دوسرے کی طرف کوئی فنگر پوائنٹ کرتے ہیں، ایک فنگر، تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری ہی اوپر اٹھ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ چیز وہاں پہ کام آ جائے گی، ہم اس سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال پائیں گے، جو کافی سود مند ثابت ہوگی. تو اس میں دین کا ایک اصول بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر جب بھی ہم مطلب ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو ہمیں ان معاملات میں ان کی طرف دیکھنا چاہیے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. یعنی میرے پاس اگر 2 ہاتھ ہے تو کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس ایک ہی ہاتھ ہے یا دونوں ہاتھ نہیں ہے. اور اگر دینی معاملات میں دیکھیں تو ہمیں اپنے جو اخلاقی یا دینی طور دیکھنا چاہیے، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے مجھ سے اچھا کون ہے اخلاق میں، مجھ سے عبادات میں کون اچھا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیز ہماری بہت مدد کرے گی اس کی. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو ڈپریشن کی بعض دفعہ جو ایک بڑی اہم کاز ہے وہ احساس محرومی ہوتا ہے، سینس آف ڈپریویشن کہ میرے پاس نہیں ہے اور میں فلاں چیز ہے جو فلاں کے پاس بہت زیادہ ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس میں ہم دیکھتے ہی اوپر ہیں، نیچے نہیں دیکھتے، تو وہ لوگ نظر نہیں آتے. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ اخلاق میں ہمیشہ اپنے آپ سے بہتر لوگوں کی طرف دیکھیں، اور اسی طرح سے جو ویلتھ ہے یا ایسیٹس ہیں اس میں ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں، تو آپ کا رویہ بیلنس رہے گا. یعنی اخلاق کے اندر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، جو آپ سے اوپر کھڑے ہیں. اسی طرح سے جو غربت کا جو معاملہ ہے یا عمارت کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ سے نیچے کون کھڑا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ بہتوں سے بہتر ہیں. جب آپ بہتوں سے بہتر ہیں تو آپ کے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا ہوگا. اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اخلاق میں بہت ساروں سے کمتر ہیں، تو آپ کے اندر یہ بھی چیز پیدا ہوگی کہ اگر میں بہت سارے لوگوں سے بہتر بھی ہوں مال و دولت میں، لیکن اخلاق میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے کم ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت عمدہ بات. Next up we have Afi Ruhi. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو کوشچن ہے کہ خالی ذہن شاید اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ خالی ذہن. Next up we have Imran Babar.
please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. Waalaikum assalam. Dr. Sahab, the only thing I will add is that mental health is a serious issue. اور جیسے ہی ہمیں کچھ پتا چلے کہ کوئی آدمی ڈپریشن میں ہے آپ کے اراؤنڈ, should immediately go to doctor. میرے تجربے میں ڈاکٹر صاحب ایک صاحب ہوتے تھے, بڑے نفیس آدمی, ہم سے ملتے تھے. اس کے بعد وہ کپڑے پھاڑے اور بال بڑے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ, میں I was young at that time, کہ وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں and don't know, ان کو شاید کوئی بھی ان کی فیملی والے ڈاکٹر وہ سمجھے جس پہ کوئی سایہ ہو گیا. ہمارے یہاں ایک تو یہ توہمات بہت زیادہ ہیں, اس پہ سایہ ہو گیا, کچھ ہو گیا. بٹ ان مائی پرسنل ایکسپیرینس 2-3 ایسے کیس ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا جی اس کو کچھ ہو گیا, میں ان کو امیڈیٹلی لاہور میں ڈاکٹر کے پاس خود لے گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. 1-2 ہفتے میں آفٹر ٹریٹمنٹ ود سائیکائٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. اس کے اوپر ایک توہمات نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیں. ان شوڈ امیڈیٹلی گو ٹو ڈاکٹر. یہ کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے, اگر اس کو پرولونگ کریں تو بڑی بن جائے گی, جلدی ایڈریس کر لیں تو آسانی سے ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے یعنی اس میں ہمیں بعض دفعہ ہم ڈیلے جو کرتے ہیں وہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک چیز آپ کے قابو میں نہیں آ رہی تو جیسے بھی پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس کو اپنے اوپر کوئی اسٹگما نہ بنائیں, یہ نہ سمجھیں یہ کوئی شرم کی بات ہے. ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں پیدا ہو سکتی ہے اور ہو گئی ہے. اور جیسے ابھی پچھلے اور لوگوں نے بھی کہا کہ بنیادی طور پہ یہ جو کیمیائی جو عمل ہوتا ہے آپ کے برین کے اندر, کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ یا کم کوانٹٹی میں, ان کے امبیلنس سے یہ جنرلی پیدا ہوتا ہے. تو جو دوائیں کیا کرتی ہیں کہ وہ امبیلنس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور اب بہت ساری ایسی دوائیں بھی آ گئی ہیں میرے علم کی حد تک کہ جو نان ایڈکٹیو بھی ہیں, آپ کو بہت زیادہ یعنی جلدی سے آرام آ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں صرف سائیکیٹری ہی ہے جو دوائیں دیتی ہے, ورنہ اس کے ساتھ جو ایک اور فیلڈ منسلک ہے جس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں, اور اپلائیڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو صرف گفتگو کے ذریعے سے آپ کی ہسٹری لے کے آپ سے بات کر کے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ اور ان کے بارے میں بھی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی میڈیسن پرسکرائب نہیں کریں گے. دے ول جسٹ ہیو سیشنز ود یو, دے ول ٹاک ٹو یو اور آپ سے آپ کی ایکسپیرینسز کو پوچھیں گے, اور آپ کے اندر جو چھپے جو فیئرز ہیں, جو خواہشات ہیں, جو پرابلمز ہیں, صرف ان کی ڈسکشن سے بعض دفعہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو اٹس ناٹ آلویز گوئنگ ٹو اے سائیکیٹرسٹ اینڈ ٹیکنگ میڈیسن, بٹ مینی اے ٹائم the problem can be solved through conversation with a very good psychologist. So thank you, Imran sahab. And next up we have Riyaz Khan. Please go ahead. After this we'll move over to the Q&A. Assalamu alaikum. Is helplessness followed by anxiety a sign of depression? Could it be? Well, it could be. I mean, not always. Helplessness followed by anxiety is something which can be overcome at times immediately, at times it's prolonged. So I think the bottom line is, as many of our participants have pointed out, that if it stretches and it prolongs itself, then medical help has to be sought. One should not keep this to oneself. One should discuss these issues with one's friends and seek medical intervention. But at times, helplessness, the anxiety which is caused by helplessness or hopelessness, as you can, talk about both of these things, you tend to combat them, you tend to overcome them through your own mental willpower. And that's the end of that. But if that is not happening, then of course it is highly suggested and highly recommended that some medical advice should be sought. So our first question of the day comes from Ahmed Shaikh. Please go ahead. السلام علیکم. آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ پہ میسج بھیجا تھا, آپ نے کہا تھا کہ لائیو پوچھ لینا. وہ بیسکلی یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں تواتر کلیم کرنا, میرا خیال میں میرا سوال تھا کہ isn't it a bit anachronistic کہ جیسے ہم آج قرآن کو یاد کرتے ہیں مدرسوں میں تو ہم اس کو بیک پروجیکٹ کریں, اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو تراویح میں پوری قرآن پڑھی جاتی ہے یہ بھی ایک لیٹر چیز تھی. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نقل القافہ عن القافہ, ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پورے قرآن کو جانتے تھے اور وہ آگے منتقل کرتے تھے, اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ دیکھیں, قرآن مجید کے بارے میں یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہ 2 طریقے, یعنی اس کا جو دوسرا طریقہ جسے واضح کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اجماع. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس عمل پہ کہ ایسا ہوا ہے, آؤٹ سائڈ دیٹ عمل علماً اجماع ہوتا ہے, یعنی ساری کی ساری امت کی گواہی دے رہی ہوتی ہے جو تواتر سے یہ کر بھی نہیں رہی, خود بھی یاد نہیں کر رہی, چند لوگ یاد کر رہے ہیں. تو لیکن اجماع اس پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. اسی وجہ سے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو 2 باتیں کی جاتی ہیں, ایک یہ تواتر ہے
اور تواتر کو جو اسٹیبلش کیا جاتا ہے وہ شروع یہیں سے کیا جاتا ہے کہ وہ تواتر اگر پیدا ہوا ہے آج اگر پایا جاتا ہے تو وہ یعنی یا تو ماضی میں کسی موقع پہ پیدا ہوا ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو اگر وہ ماضی میں کسی موقع پہ پیدا ہوا ہے تو ہمیشہ ہسٹری اس کا بتا دیتی ہے, کہیں نہ کہیں ہسٹوریکلی پتا ہوتا ہے کہ دیکھیے آج یہ بات ہے جو شروع ہوئی ہے. جب وہ ہسٹری اس کی آپ نہیں ٹریس کر سکتے, اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی ہسٹوریکل اوریجن, اٹ آٹومیٹکلی مینز اٹ گوز بیک ٹو دا پروفٹ. اور سیکنڈلی جو اجماع ہوتا ہے جیسے میں نے کہا وہ علم میں ہوتا ہے, تواتر ہمیشہ عمل میں ہوتا ہے, اجماع ہمیشہ علم میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری امت, سارے کے سارے لوگ ان آل ٹائمز ان دا پاسٹ وہ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی قرآن مجید ہے جو اس وقت متواتر منتقل ہو رہا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں باتیں ہیں کہ تواتر کا جو اپنا میکینزم ہے اور تواتر سے ہٹ کے جو اجماع ہے یا کنسنسس آف دی امہ ہے, یعنی کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو قرآن یاد بھی نہیں ہے یا کچھ یاد ہے یا پارشلی یاد ہے یا تھوڑا سا زیادہ یاد ہے, وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو قرآن مجید اس وقت ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یہ وہی قرآن ہے نسلاً بعد نسلاً جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کے اس کا فیصلہ کرتی ہیں. لیکن ان کو کیسے پتا ہوگا اگر انہوں نے نہیں یاد کی ہوئی قرآن, تو ان کو کیسے پتا ہوگا کہ وہی قرآن ہے؟ اس لیے کہ وہ گواہ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے دیکھیے واقعات کو کرنے والے چند لوگ ہوں گے, یعنی مثال کے طور پہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے تو ہو سکتا ہے 313 مسلمان ہوں, لیکن کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ باقی لوگوں کے علم میں نہیں آئے گا؟ یا اسی طرح سے دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کے جو اس کے اپنے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ تو چند ہی ہوتے ہیں, یعنی would be participating in that event, but what about the rest of the people who are watching them? تو یہ ایسے ہے کہ امت جو ہے یہ کہیں اندھیرے میں نہیں تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصت ہوئے ہیں تو ایک خلافت کا قیام یعنی ایک ریاست بن چکی ہوئی تھی, اسٹیٹ بن چکا ہوا تھا. وہ اسٹیٹ کی جو قوت ہے وہ پیچھے موجود تھی, اور پھر تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو حفاظ تھے پارشل یا فل وہ موجود تھے. وہ شروع یہاں سے ہوا ہے معاملہ. تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی طرح کے 12 ڈسائپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہسٹوریکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں تو ایک اسٹیٹ بن چکا ہوا تھا, اسٹیٹ کی پشت موجود تھی. جو حجت الوداع ہے اس میں کہا جاتا ہے کچھ لوگ 60,000 کہتے ہیں, کچھ لوگ 1 لاکھ کہتے ہیں, بہرحال ایک بہت بڑی تعداد کے پاس وہ قرآن چھوڑ کے جا رہے تھے, اور اسی سے آغاز ہوا اسی تواتر کا اور اجماع کا. تو آپ اگر پہلے اس پورے ہسٹوریکل میکینزم کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر جب یہ خاتمہ ہوا اس معاملے کا تو اس وقت تک وہ سارے کے سارے انگریڈینٹس میسر آ چکے ہوئے تھے کہ جس سے یہ تواتر کا آغاز ہوا. بخلاف حضرت مسیح کے آپ دیکھیے نا, وہاں ان کے چند حواری تھے ان کے پیچھے, تو اس موقع پہ وہ انجیل کو محفوظ نہیں رکھ سکے جیسے کہ بندوبست پھر قرآن کے بعد کیا گیا. چلیں یہ بات انشاءاللہ I might ask some follow up questions, لیکن پھر جو وہ آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس کا سادہ معنی یہ نہیں ہوگا کہ جو آ رہا ہے قرآن وہ جن سے پروٹیکٹ ہو رہا ہے, اور جو کافر جیسے سورہ صف میں آیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, تو اس کی یہ مطلب ہوگا ناٹ کہ یہ پرزرو ہوگی اوتھینٹکلی فار دا ریسٹ آف ٹائم. ہاں ایسا ہی ہے. سورہ ہجر میں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں اصلاً تو یہ شیطانوں کی در اندازی کے لیے یہ آیا ہے کہ یہ جو نازل ہو رہا ہے اس میں کوئی کسی کی انٹرونشن نہیں ہوگی, کوئی ایول اسپرٹ نہیں آئے گی. انا نحن نزلنا الذکر اسی سیاق میں آیا ہے. یہ جو آگے کی بات ہے کہ قرآن محفوظ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے, یعنی وہ خداوند تعالیٰ جو کسی جن کو اور کسی ایول اسپرٹ کو قرآن میں در انداز نہیں ہونے دیتے اور اپنے پیغمبر تک محفوظ پہنچا رہے ہیں, اسی خدا نے پھر اس کا بندوبست کیا کہ وہ آگے بھی پہنچے. آیت آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس کا اصل جو زور ہے وہ خدا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آنے کا جو پیسج ہے اس طرح ہے. لیکن اور جگہوں پہ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, وہاں پہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی حق و اضافہ نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ جو آیت آئی ہے اس کو بھی پڑھ لیجیے, جو دوسری آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ٹانکا نہیں لگایا جا سکتا, کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کی جا سکتی. دیٹ از another verse as well. سو یہ دونوں مل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہ نہ صرف آسمان سے زمین تک آنے میں ہوئی ہے شیطان کی در اندازیوں سے محفوظ رکھنے میں, بلکہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب امت کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تو اس کے جب سپورٹ کیا گیا تو اس انداز سے سپورٹ کیا گیا, اس کا میکینزم خدا نے یہ بنایا, انسانوں ہی کے ذریعے سے اس کو محفوظ کروایا, اور اجماع تواتر کی جو 2 ایجنسیز ہیں یا 2 طریقے ہیں ان کو پاسبل کر دیا کہ وہ ہو جائیں. تو دیٹ بیکیم and this is how God actually arranged for that to happen, which he made as a claim in the Quran. السلام علیکم سر, فاروق کر رہا ہوں سر.
میں نے لیٹ جوائن کیا کیونکہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ تھا میں کہ آپ کا اپنا بھی نقطۂ نظر پیش کروں. سر ہوتا کیا ہے کہ ہیومن بائی نیچر انسان جو ہے نا وی فوکس آن واٹ از مسنگ, ڈونٹ فوکس آن واٹ وی ہیو بین بلیسڈ ود. کیونکہ فوکس اس سے ہوتا ہے لہٰذا وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ 80% بلیسنگ کے ساتھ 20% چیلنجز وہ ہر انسان کے ساتھ ہے. کسی کو فیملی کا چیلنج ہے, کسی کو فائنینس کا چیلنج ہے, کسی کو ہیلتھ کا چیلنج ہے. چیلنجز چلتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو 20% جو اسمارٹ ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, ریئلسٹک ہوتے ہیں, وہ 20% چیلنجز کو 200% بلیسنگ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے, ٹی وی کے مریض تھے, انہوں نے شو نہیں ہونے دیا, فوٹ ٹل دا لاسٹ کہ وہ ٹارگیٹ اچیو کر گئے. اس وقت وہ منیزہ مظاہری ہے, شی از اے ویل چیئر پر ہے بیچاری, مگر اس نے اپنے جو 20% چیلنجز تھے اس کو بلیسنگ میں کیا کہ اس کو جو یونائٹیڈ نیشن کے ایمبیسڈر ہے, موٹیویشن اسپیکر ہے, ٹی وی اینکر ہے, سب کچھ ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے, ہم نے اس سے ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ مین چیز یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. ہمارا ہے ہی کچھ نہیں, کچھ ہو تو پھر ڈپریشن آئے نا. نہ ہماری فیملی اپنی ہے, نہ بچے بیوی, ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. وی آر آنسر ہم واپس بھی جانا ہے. تو ہوتا کیا ہے یہ کہ انسان کی کسی انسان کو کہا جائے کہ یا تو اپنا ہاتھ کاٹ دے دے ہم آپ کو 10 کروڑ روپیہ دیتے ہیں, تو ہاتھ کٹوائے گا اپنا؟ وہ نہیں کٹوائے گا. جیسا 50 کروڑ دیا تو ہاتھ نہیں کٹوائے گا. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جی کہ ایک بندہ تھا. I'm sorry مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا. ایکچولی یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا, یہ ہمارا ٹاپک تھا ایک خاص ٹائم تک جو ہم نے کرنا تھا. یہ آپ کیو این اے سیشن ہے جو جنرل سوال و جواب ہے. تو اگر تو آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی کیجیے گا, ورنہ انفارچونیٹلی جو اس کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن آپ نے جتنی بات کی ہے وہ بہت قیمتی ہے. سید فرحان, you're up next. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب, میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے, جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں, جی کہ جو الفاظ ہیں کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم تو فیسک اللہ کما بارکتا, میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آل ابراہیم ہے, تو کیا یہ رحمت کی اور برکت کی دعا سے علاوہ بھی کوئی بات کہی جائے؟ نہیں, وہ یہ اسی لیے تدریج ہو جاتی ہے نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہی میں سے آل ابراہیم ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ تھے یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. آل کا جو لفظ جب آتا ہے تو سب کچھ انکمپس کر لیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جب کسی کو مینشن کر دیا جاتا ہے جو آل میں شامل ہے تو پھر آپ سے آپ وہ اتنا وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے, باقی رہ جاتے ہیں. تو اصل میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو مراد پھر وہ ان کے علاوہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ معاملہ کیا گیا, جس میں ان کی جو امیجیٹ آل و اولاد ہیں یا بنو ابراہیم جن کو آپ کہیں کو کیا گیا, ایک لحاظ سے ایگزالٹ کیا گیا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ عربی زبان کا وہ خاص اسلوب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کسی چیز کے اندر شامل ہوتی ہے اور وہ مینشن ہو جائے تو پھر وہ ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے اور باقی شامل ہو جاتی ہے. جی شکریہ. Next up, we have Rafia Khwaja. Please go ahead. Dr. Shazad, a little while ago I saw a video in which they gave examples that Sharia law is not based on the Quran but it is from the Bible. And they started quoting the law of blasphemy, apostrophe. تو میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ how true is this, that did the Sharia law come from the Bible and then into the Quran? نہیں دیکھیں, اس کو آپ یوں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے جو پیغمبر تھے وہ ایک ہی مذہب کو لے کے آئے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا, یہ ایک بحث ہی irrelevant ہے. اٹس ناٹ ریلیونٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں جب دی گئی ہیں تو ایک ہی دین دیا گیا ہے. اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کامن ہے شریعت کے پہلو سے, یعنی شریعت میں ضرور تھوڑا سا چینج ہوا ہے کیونکہ اٹ ڈیپینڈڈ اے لاٹ آن دا کلچر اینڈ سویلائزیشن آف دا ٹائمز ان وچ اٹ واز ریویلڈ. لیکن یہ کہنا کہ یہ وہاں سے آئی ہے یہاں سے آئی ہے, یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں گے ہماری شریعت الگ ہے, یہ ڈسٹنکٹ ہے. قرآن کا تو دعویٰ یہی ہے کہ یہ پچھلے پیغمبروں نے جو ٹیچنگ ہمیں پیش کی ہے یہ اسی ٹیچنگ سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے. اس وجہ سے they have come from the same source and therefore there has to be similarity. I mean there ought to be similarity سے کہتے ہیں نا. So this is just a follow up, so now I understand it's the same thing. بالکل. Thank you. Iqra Ali, you're next. Please go ahead.
سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سورہ اعراف میں جو آیت نمبر 33 ہے اس میں ول اسم اور بغی کا کو ایکسپلین کر دیں پلیز. دیکھیں جب یہ لفظ الگ الگ آتا ہے تو بغی کا مطلب ہو جاتا ہے سرکشی. سرکشی کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز کہ جو ریبیلیسنس، خدا کو چیلنج کر کے، خدا کے قانون کو چیلنج کر کے جب کیا جاتا ہے. اور اسم کا جو ورڈ ہے یہ عام گناہ کے مفہوم میں آ جاتا ہے. ویسے تو لفظ اسم جو ہے وہ سب کچھ انکمپس کر لیتا ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا درود کے پہلو سے سوال پوچھا گیا تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان کا سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اندر وہ سب مطالب ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو جب وہ ایک مطلب کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو بقیہ جو اس کے اندر مطالب ہیں وہ پھر خاص ہو جاتے ہیں دوسرے لفظ کے لیے. تو ویسے تو اسم کے اندر بغی کا لفظ بھی شامل ہے، سرکشی جو ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن جب اس کو الگ سے مینشن کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سٹریس کر کے الگ سے مینشن کیا جا رہا ہے. اب بغی کے علاوہ کے جو گناہ ہیں وہ اسم میں شامل ہو جائیں گے. تو اسم کا مطلب ہے عام وہ گناہ جو اس میں آپ خدا کی حق تلفی کرتے ہیں، اور سرکشی کا مطلب یا بغی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یوں سمجھ لیں کہ چیلنج کر دیتے ہیں، جیسے ریبیلیسنس میں ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننا. یہ اس طرح کی چیز ہے. Ashanas, please go ahead. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن عربک میں پڑھنا کمپلسری ہے؟ ایکچوئل میں کہنے کا مطلب ہے کہ عربک لینگویج میں جان کر اس کو پڑھنا، کیونکہ اگر جیسے نہیں جانتے اگر عربک لینگویج تو کیا صرف ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں؟ جی آبویسلی اگر آپ وہ زبان نہیں جانتے پھر تو ضرور آپ کو جو زبان آتی ہے وہی پڑھنی چاہیے، یعنی اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے. لیکن یہ قرآن مجید کی عربی کی اہمیت الگ سے موجود ہے، کیونکہ آپ جب وہ عربی پڑھتے ہیں اور وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو جو اس سے خدا کے ساتھ کنیکشن آپ کو ملتا ہے وہ ہائیسٹ پاسبل کنیکشن ہے. اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں کنیکشن تو وہی پیدا کر دیتا ہے، لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ وہ ایک سیکنڈری کنیکشن ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. پرائمری کنیکشن اگر آپ خدا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی اسٹرانگ کنیکشن، تو اس میں عربی از ریکمینڈیڈ، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ از کمپلسری. It only means that for a higher connection that you must know Arabic. Of course, not just the Arabic, but you should understand Arabic as well. مطلب صرف ریڈ کرنا نہ آئے بلکہ سمجھ میں بھی آئے. جی وداؤٹ میننگ عربک پڑھنے کا تو پھر کوئی مطلب نہیں رہتا. اگر آپ کو عربی کا مطلب نہیں آتا اور آپ محض عربی پڑھنے کے لیے عربی پڑھ رہے ہیں تو آبویسلی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ پھر ترجمہ ہی پڑھیں. عربی آپ کو پڑھنی چاہیے جب آپ کو عربی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، ورنہ تو وہ کیا چیز ہے، ورنہ تو آپ یو جسٹ I mean reciting something without understanding it. Malik Rais, you're up next. سر ایک میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو آپ نے آیت پیر کے حوالے سے بتایا، جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو میرے پاس ایک بندہ آیا کچھ مطلب مالی معاونت کے لیے، تو نہ تو میں اسے ہاں کہہ سکتا ہوں نہ تو میں اپنے آپ کو کس طرح سے مطلب اس چیز میں مطلب صحیح راستے پہ لے آؤں. اس طرح سے کہ آپ اس سے بہت اچھے اور خندہ پیشانی سے ملیں. اگر آپ نے انکار بھی کرنا ہے تو ہنستے ہوئے انکار کریں، اپنی عذر کو بتاتے ہوئے انکار کریں. تو اس کا تعلق تو رویے سے ہے، یعنی اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو رویہ اپنا اچھا رکھنا چاہیے. تو اسی کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها الاذی، یعنی اچھی بات جو ہے، نیکی کی بات، عمدہ بات، اچھا رویہ جو ہے، یہ اس سے بہت سارا بہتر ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کر دے جس سے اس کو اذیت پہنچے. تو اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں بھی کر سکتے تو وہ انداز ایسا اختیار کیجئے کہ جس میں وہ انداز اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. Amina Talib, you're up next. اچھا سر، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی انسان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد جب اس کے بارے میں پتہ چلایا جاتا ہے تو قتل تو ایک ہی بندے نے کیا، لیکن اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر اسلام یا شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ان لوگوں پہ کیا ان کو کس حد تک سزا ملے گی یا ان کو دی جا سکتی ہے؟ کائنڈلی مجھے اس بارے میں بتائیں. میرے بھائی کی میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح. اللہ تعالیٰ کرے اور ایسے ظالم لوگوں سے آپ کو نجات دلائی. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ لوگ جو قتل کے اندر شامل ہیں، یہ سب جو ایک جج فیصلہ کرتا ہے. دیکھیے، اور جج جب یہ دیکھتا ہے کہ جو منصوبہ بنانے والے بھی اسی حد تک اس کے اندر شامل ہیں تو ان کو بھی وہی سزا دی جا سکتی ہے پوٹینشلی، جو کہ قاتل جس نے عمل کیا اس کو دی جا سکتی ہے یا دی جاتی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جج ہے وہ بیانات لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے یا جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے ان کی کس حد تک انوالومنٹ ہے، کیونکہ وہ جو آگے آدمی نے ایکسیکیوشن کی ہے وہ تو ان کا کارندہ ہے صرف.
تو پھر وہ اسی لحاظ سے جو ججز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس حد تک وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی، لیکن اگر وہ ثابت ہو جائے تو ان کو وہی سزا دی جا سکتی ہے جو سزا قاتل نے جس نے قتل کیا اس کو دی جاتی ہے. بعض دفعہ رعایت بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ سب معاملہ جو ہوتا ہے نہیں ڈیٹا پہ معاملات پہ، یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے حقائق کیا ہیں. اگر حقائق میں یہ واضح ہو جائے کہ بھئی پلاننگ تو کسی اور نے کی ہے اور اسی درجے میں شریک ہے تو اس کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے. ٹھیک سر، جیسے ہجرت مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ان سے پہلے جو ہے سارے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی تھی کہ جی ایک ایک قبیلے کا ہر بندہ جائے گا، اور اس طرح سے یعنی کہ پلاننگز تو ان کی تھی نا. جی ہاں، انہوں نے یہ پلاننگ ان کے لیے مطلب مشکل ہو جائے لوگوں سے. اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو اس طرح ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قرآن میں دیکھنا چاہیے. وہ تو واقعہ ہے نا، واقعہ بھی قرآن مجید سے ہم سمجھیں گے. قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ جو قتل کرتا ہے اور جو قتل کا باعث بنتا ہے، یعنی اصل میں قتل تو ایک ظاہری چیز ہے نا کہ عمل وہ کون کر رہا ہے، محرک اور پیچھے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ قتل میں شامل ہے. یہ ایسے ہی کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھ کو قتل کا حکم اگر دے دیا ہے تو وہ ہاتھ کے بجائے میرے ہاتھ کے بجائے کسی اور کے ہاتھ نے کر دیا، لیکن حکم تو میں نے صادر کیا ہے. اس لیے اس میں کسی واقعے سے کے بجائے آپ جو قرآن کے مسلمہ اصول ہیں ان سے استنباط کیجئے. Rohan, you're up next. Please go ahead. سر ابھی کسی نے سورہ الاعراف کی کسی آیت کا پوچھا تھا جس میں اسم اور بغی کا لفظ آیا ہے. میں نے غامدی صاحب اور خالد ظہیر کا لیکچر سنا تھا جس میں وہ اسم کو کہتے ہیں کہ کسی کی جان مال عزت کے اوپر آپ کچھ اگر غلط کام کریں تو وہ اسم میں آتا ہے. بٹ آپ کہہ رہے تھے اور کافی اور علماء بھی کہتے ہیں کہ سارے گناہ اس میں آ جاتے ہیں، تو پلیز آپ کلیریفائی کر دیں گے یہ. نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، آپ نے شاید ان کی ساری بات نہ ہر جگہ سنی ہو. اسم کا جو ورڈ ہے نا یہ ایک جنرل ورڈ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ آئے. یعنی اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، لیکن جب اور گناہ بھی مینشن ہونے شروع ہو جائیں تو جو مینشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اتنا چیز اسم سے نکل جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عطف العام علی الخاص، کہ ایک چیز جو ہے وہ بیان ہو گئی ہے، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اسی میں سے کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں اسی سے باہر نکال کے، تاکہ ان پہ اسٹریس کیا جا سکے. یہ عربی میں بہت عام ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کیٹیگری کو بیان کر دیا ہے جو کہ کمپلیٹ کیٹیگری ہے، جس میں اصل میں بغی بھی شامل ہے، جس میں افتراء علی اللہ کذب بھی شامل ہے، آگے کی جو باتیں بھی شامل ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹریس کرنے کے لیے ان کو الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے. تو اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. جی مختلف بات صحیح. تو آپ مطلب یہ بتائیں کہ جو باقی 4 کیٹیگریز بتائی ہوئی ہیں اس آیت میں، اس کے علاوہ بس جان مال اور عزت پہ کسی کے آپ حملہ نہ کریں، تو یہ 5 کیٹیگریز ہیں ٹوٹل. ایم آئی رائٹ؟ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات. اگر کیا نہ کریں؟ Sir, I want to know کہ بیسیکلی کون سی 5 categories of haram things are told in this ayat؟ کیونکہ یہ جو بیان کی گئی ہیں، دیکھیں نا آیت تو صاف ہے نا، سیدھی سی آیت ہے. یعنی بغی بغیر الحق ہے، اسم ہے، اور جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں کہ آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ منسوب کرتے ہیں جو اس نے نہیں کہی ہے، یا یعنی جو 2 اور باتیں ہیں وہ اپنی اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے بالکل ڈسٹنکٹ ہیں. آپ کو جہاں پہ سوال یا اشتباہ پیدا ہو رہا ہے آپ وہ بتائیے. سر بیسیکلی مجھے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اگر مسئلہ ہو کہ حرام میں کیا کیا آتا ہے تو آپ اس آیت کو دیکھ لیں، لیکن اس آیت میں جو اسم کا ورڈ ہے اب وہ اس کا مطلب سین ہے، تو اس کے اندر اتنے زیادہ سارے گناہ آ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ whether it is haram or not؟ نہیں، سن تو آپ کا ضمیر بتا دیتا ہے نا. دیکھیے یہ بات کہ کیا چیز گناہ ہے، جھوٹ بولنا اگر گناہ ہے، یا ٹو بی انجسٹ ایک گناہ ہے، یا دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا یہ گناہ ہے، اس کے لیے تو کوئی آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے نا. سن یا گناہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس کی اویئرنیس آپ کے اندر موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ماں ہاں کا فی صدرے کا، ہر وہ چیز جس سے آپ کے دل جو ہے اس میں چبھن پیدا ہو وہ گناہ ہے. تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا اپنا ضمیر موجود ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے جاننا کیسے ہے کہ وہ گناہ ہے یا نہیں ہے. یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں. Imam Babar, you're up next. Please go ahead. یہ جو دجال کا لفظ آتا ہے یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی کسی شخص کے بارے میں ہے یا کسی سسٹم کے بارے میں ہے؟ نہیں، یہ شخص کے بارے میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں ان کے اندر جو دوسری صراحتیں ہیں ان میں سے ایک صراحت یہ بھی ہے المسیح الدجال، یعنی آخری زمانے میں کوئی شخص ہوگا کہ جو جھوٹا مسیح ہوگا، یعنی دھوکے باز مسیح ہوگا. وہ مسیح ہونے کا دھوکے سے دعویٰ کرے گا.
یعنی he'll be a false Jesus جس آپ یوں کہہ سکتے ہیں. تو المسیح الدجال کا تو مت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا, it will be personified in a single person. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایک روایت ہے حضرت مسیح کے انتظار کرنے کی, عیسائی ہیں وہ بھی ان کی آمد ثانی کے منتظر ہیں, اور جو یہود ہیں وہ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ مسیح ابھی آیا ہی نہیں, اس نے آنا ہے. تو یہ تینوں کی تینوں ملتیں جو ہیں یہ اصل میں انتظار کر رہی ہیں جیسے کسی آنے والے کا. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو آئے گا وہ اس بلیف سے فائدہ اٹھا کے کہ بھئی یہ سب لوگ منتظر ہیں, he will pose himself to be that Messiah and he will not be that Messiah actually. So مسیح الدجال کا مطلب ہے وہ شخص کے جو دھوکے سے اپنے آپ کو مسیح ظاہر کرے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا یہ پوری ہو چکی ہے؟ مطلب ہمارے مرزا صاحب بھی تو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں نا, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ پوری ہو چکی ہے یا ہونی ہے ابھی؟ نہیں دیکھیں, وہ اپنے آپ کو مسیح نہیں کہتے, یہ ایک اچھی طرح سے کریکشن کرنی, وہ اپنے آپ کو مسیح مسیح کہتے ہیں. وہ مسیح کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے, ان کا یہ موقف نہیں ہے. اور یہ جو لوگ یہ موقف ان کے منسوب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کہی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح مسیح ہیں, یعنی مسیح کی مانند ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو آخری پیغمبر نے آنا تھا وہ حضرت مسیح نہیں ہے, he is someone like مسیح. As far as Jesus is concerned, he has died his natural death. یہ تو ان کا موقف ہے. اس وجہ سے یہ تو ایسا اس کو نہیں ہم ان کا اس کو اس کا مذاق نہیں قرار دے سکتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں یوں بھی رکھیے کہ وہ جو مسیح ہوں گے وہ سب کے لیے ہیں نا, یعنی وہ بھی اگر وہ اینٹی کرائسٹ ہیں تو it's not just for the Muslims, یعنی کرسچنس کے لیے بھی, اور جوز وہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے دوسری بات بھی ہے کہ تنہا وہ مسلمانوں میں نہیں بلکہ وہ ایسی کوئی شخصیت ہوگا کہ جو تینوں ملتے ہیں اس کو پھر نگیٹ کریں گی, یا تینوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ان کے بارے میں انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مسیح نہیں کہا, انہوں نے اپنے آپ کو مسیح یعنی سملر ٹو مسیح کہا ہے. Next up, we have Sir Faraz Ahmed, and then I'll take one written question that was from last week. We still have a bunch from this week, which we're short on time, so inshallah, they'll be carried over to next week, and they'll be asked first. Sir Faraz Ahmed. جی تھینک یو. یہ جو بات ہے ایک دفعہ ایک صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز پہ ہی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے اس پہ جو آبجیکشن اٹھایا تھا, وہ اصل میں جو ترجمہ وہاں پر ہے اس کے اوپر انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اسم کے بعد جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے, اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. یہ تدبر قرآن کا ترجمہ ہے. کہہ دو خدا نے حرام تو بس بے حیائیوں کو ٹھہرایا ہے, خواہ کھلی ہو خواہ پوشیدہ, اور حق تلفی ناحق زیادتی, اور اس بات کو حرام ٹھہرایا کہ تم اللہ کے سوا کسی چیز کو ساجد ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو یہاں پہ جو اسم کو جو ہے حق تلفی اور ناحق ذاتی کر کے ترجمہ کیا گیا ہے, اس پہ لوگوں کا اعتراض, مطلب جو ایک اور صاحب ابھی بول کے گئے تھے وہ وہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اسم کا ترجمہ حق تلفی اور ناحق ذاتی کیوں کیا ہے. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے. اگر آپ گہرائی میں جائیں تو گناہ ہوتا کیا ہے؟ وہ حق تلفی ہوتی ہے نا, وہ خدا کی حق تلفی ہوتی ہے. آپ خدا کا حق جب نہیں ادا کرتے تو گناہ اسی کو تو کہتے ہیں. یا آپ جب عدل نہیں کرتے, جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, جب آپ زیادتی کرتے ہیں تو اصل میں آپ حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. تو گناہ کا ورڈ تو ایک لفظ ہے نا, مراد کیا ہے گناہ سے؟ کیا مراد ہے گناہ سے؟ مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو اس لفظ کی حقیقت ہے. تو کیا یہ حق تلفی اور ناحق زیادتی جو ہے گناہ کے پورے اس کو کور کر لیتی ہے؟ میری نالج نہیں اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں, سوری. یعنی اتنی چیزیں کور کر لیتی ہے جو کہ کور کرنی ضروری ہے. حق تلفی اور زیادتی میں جو کچھ آئے گا obviously وہی آئے گا نا. یعنی کہنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ غلط بات کو منسوخ کریں, جو آیت کے آخر میں آتا ہے نا کہ جو آپ افترا کریں خداوند تعالیٰ سے, ہے تو وہ بھی گناہ, لیکن چونکہ وہ الگ سے بیان ہو گیا ہے لہٰذا اب اتنی بات وہاں سے نکل گئی ہے. اگر ایک جامع طریقے سے گناہ کا ورڈ کہہ دیا جاتا اس میں سب کچھ ہی آ جاتا, لیکن چونکہ ہائی لائٹ کرنا یا اس کو اسپیسیفائی کرنا ضروری تھا کہ وہ گناہ کیا کیا ہیں, تو پہلے یہ کیا گیا کہ ایک جنرل ورڈ استعمال کر کے بتایا گیا کہ دیکھیے حق تلفی کی طرح کا تمام گناہ, اور خاص طور سے دیکھیں یہ اور یہ اور یہ ان کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دو جملوں سے کیا ہم گناہ کی ڈیفینیشن پوری کور ہو جاتی ہے, مطلب اسم کی ڈیفینیشن پوری کور ہو جاتی ہے اس سے؟ نہیں دیکھیں, قرآن تو کوئی ڈیفینیشن کرنے کے لیے کتاب نہیں ہے نا, کہ ڈیفائن تو نہیں کر رہی ہوتی. قرآن تو اصل میں عام عربی کے الفاظ استعمال کرتا ہے,
یعنی اسم کا ورڈ کو پہلی مرتبہ آ کے تو قرآن نے استعمال نہیں کیا, یہ تو عربی زبان کا ایک کامن لفظ ہے. قرآن مجید نے صرف یہ بتایا ہے کہ جو اسم ہے اس کی کچھ قسمیں اور بھی ہیں, اور ان قسموں کو الگ سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کو سیپریٹلی اس کا تذکرہ کر دیا. بغی بغیر الحق جو ہے, یعنی سرکشی جو ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں بغیر جسٹیفیکیشن کے, تو وہ بھی گناہ ہی ہے, وہ بھی حق تلفی ہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وہ کیٹیگری سیپریٹلی بن جاتی ہے, تو اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا. تو یہ عطف جو ہوتے ہیں نا عربی زبان میں, یہ ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں ہوتے. یعنی مغایرت کا مطلب یہ کہ they don't always depict two separate things. At times they depict a part of a thing already encompassed in one part. یعنی اسی کی چیز کے اندر سے ایک چیز موجود ہوتی ہے, اس کو الگ سے ذکر کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم جب انگریزی زبان میں, اردو زبان میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جنرلی ہمارے ہاں جب چیزیں ایسے کنجنکشن سے ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپس میں فرق ہوتی ہیں. کہ میں نے روٹی کھائی, میں نے پانی پیا, پھر میں وہاں گیا, اس کا مطلب یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن عربی زبان کے اندر ایسا ہو جاتا ہے, اور بعض اور زبانوں میں ہو جاتا ہے کہ آپ لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ بقیہ چیزیں جو بعد میں آ رہی ہیں وہ اس میں شامل ہیں, لیکن ان کو الگ سے نمایاں کرنے کے لیے ان کا تذکرہ پھر الگ کر دیا جاتا ہے. تو کیا اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اسم کا ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں, یہاں پر وہ اسم سے مراد ہیں, اس طرح کے اسم سے مراد ہیں جو حق تلفی اور زیادتی کے نوعیت گناہ ہیں, جو نوعیت ہے بالکل, اس لیے کہ ان کو باقی جو اس کے علاوہ تھے ان کو نکال کے الگ بیان کر دیا گیا. اگر وہ الگ سے بیان نہ ہوتے تو پھر ہم گناہ میں, یعنی اسم کے اندر ہم کہتے ہیں دیکھیے یہ بغی بھی شامل ہے, اس کے اندر افتراء بھی شامل ہے, اس کے اندر فحاشی بھی شامل ہے, وہ سب چیزیں پھر اس میں آ جاتی. ان کو پھر الگ سے کیٹیگرائز کر دیا گیا. So I'll take a question that came in last week, and then for the remaining questions that we got this week on Zoom and Facebook, those will be carried over for next week, inshallah. So the question asks, کسی حدیث میں شروز پایا جاتا ہو, شروز کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے نشوز جو ہے نا یہ محدثین کی اصطلاح ہے. نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے نون شین, شذوذ کہہ رہے ہیں آپ, شذوذ کہہ رہے ہیں. شذوذ شاذ سے بنا ہوا ہے. شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے محدثین کی نزدیک کہ اگر کوئی سکہ بندے کی جو روایت ہے وہ اوثق سے ٹکرائے, اس کو کہتے ہیں ہم شذوذ. سکہ کا مطلب ہے ٹرسٹ ورتھی, اوثق کا مطلب ہے مور ٹرسٹ ورتھی. So if a trustworthy person or a narrator narrates something which is against a more trustworthy person's narration, تو اس کو ہمارے ہاں محدثین کہتے ہیں کہ شذوذ ہے. یعنی ایک لیسر درجے کا آدمی اور ایک زیادہ درجے کا آدمی ایز فار ایز دونوں ریلائبل ہیں. ایک لیس ریلائبل ہے, ایک مور ریلائبل ہے. تو اگر لیس ریلائبل کی روایت مور ریلائبل سے ٹکرائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور یہ جو ٹکرانا ہوتا ہے لیس ریلائبل کا مور ریلائبل سے, اس کو کہا جاتا ہے شذوذ. Thank you very much, Dr. Salim. Is there a word called shuruz? Because it said... No, actually it's a shuzuz. Sheen, zal, waw, zal. Shuzuz. Okay, thank you so much. And that is it for this week's questions, because we're already over time, so... Okay, inshallah we'll see each other next time. Inshallah.